سامعین، ہاں ایک دانا نے بڑی بات کہی ہے، اگر کسی کے اوپر الزام نہ لگے، بہتان نہ لگے اور اس کی غیبتیں نہ ہوں، لوگ اس کی برائیاں نہ کریں، تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی بڑا انسان بھی نہیں ہے۔ جو بڑا ہوگا یہ سب کچھ ہوگا اس کے لیے، اس کے حاسد بھی ہوں گے، اس پہ بہتان لگانے والے بھی ہوں گے، الزام لگانے والے بھی ہوں گے اور اس کی برائیاں کرنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ اس کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ جو اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ اس کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ نے ایک پتھر سے صفائی دلوا دی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیا بات تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر الزام لگا، بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ حق تعالیٰ نے بتایا میں محتاج تھوڑی ہوں، میں نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے دونوں کے پیدا کر دیا، تو اگر میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں لیٹے ہوئے ماں کی صفائی دے رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ اکبر، زنا کا الزام لگا، اور لگایا بھی کس نے؟ مصر کی ملکہ نے۔ کس نے؟ زلیخا، مصر کی ملکہ، بادشاہ کی بیوی، شہزادی، اور صفائی دی ایک جھولے میں لیٹے ہوئے بچے نے، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اماں جان پر بھی الزام لگا، اور اماں جان کو علم ہی نہیں اس بات کا، اتنی بولی بالی ہیں، پتہ بھی نہیں کہ مدینے میں کیا کوحرام برپا ہے، کیا قیامت برپا ہے، پتہ ہی نہیں۔ فرماتی ہیں رات کو، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کا لہجہ بدلا ہوا دیکھا، کچھ ناراضگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی باہر کا معاملہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کسی معاملے میں رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، جس کا گھر میں اظہار نہیں کر رہے، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ تو رات کو جب مستہ اس خاتون کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے گئی اور اس کا پاؤں پھسلا اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی، تو میں نے کہا تو اس کے لیے بد دعا کیوں کرتی ہے؟ وہ تو تیرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، اتنی بولی بالی ہے، تیرے خلاف جو الزام لگا ہے زنا کا وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ زنا کا الزام اور میرے خلاف، وہ کیا بات ہوئی؟ اماں جان کو ساری بات بتلائی گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدت میں مبتلا ہو گئی، بخار چڑھ گیا اور پیشاب تقاضا وہ بھول گئیں، اور اسی طرح واپس تشریف لاتی ہیں۔ اور جب گھر میں آئی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آگے بڑھ کر سلام کیا، حضور علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رحم طلب نگاہوں سے دوسری طرف بڑھ کر سلام کیا، حضور علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں؟ فرماتی ہیں کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حضور مجھے اجازت دیں گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور پیغمبر کی جو خاموشی ہے وہ ہاں ہوتی ہے۔ تو حضور نے جب خاموشی اختیار فرمائی، میں سمجھ گئی کہ مجھے اجازت مل گئی ہے اپنے والدین کے گھر جانے کی۔ ہر خاتون یہ سبق یاد کر لے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہ جائیں۔ یہاں کیا ہوتا، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں، چلو جی بچے اٹھائے اور جناب رکشے پہ بیٹھے، چل پہنچ گئے جناب وہاں پر، کو تھوڑا بہت برداشت اور حوصلے کا بھی مزاج رکھے۔ اماں جان فرماتی ہیں، اللہ اکبر، فرماتی ہیں جب میں گھر میں پہنچی میں نے کہا کہ اپنا دکھ جا کر والدہ کو سناتی ہوں، باپ کو سناتی ہوں، مگر یہاں پر بھی منظر بڑا عجیب ہے۔ میں نے دیکھا کہ ماں تو رو رو کر نڈھال ہو گئی ہے، اور ابا جان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اشک بار ہے۔ وہ بولے تو کچھ نہیں بتایا، بلکہ اپنی برستی ہوئی نگاہوں سے مجھے احساس دلا دیا، اگر حضور
حضور ناراض ہیں تو ہم کب خوش ہیں؟ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے مصلی اٹھایا اور گھر کے اس کونے کی طرف جانے لگی جہاں پر مکمل تنہائی اور ویرانیہ تھا۔ میری والدہ نے دیکھا، ام رومان نے، اور اس نے محسوس کیا کہیں بیٹی کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے، کہیں اپنی جان نہ لے لے۔ تو میں نے کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اماں جان آپ اطمینان رکھیں، اطمینان رکھیں، ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، میں ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ اماں جان میں اس کے دروازے پہ اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گاہ نہیں جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدے میں سر رکھ لیا اور اللہ کے دربار میں التجا کرنے لگی، او مظلوموں کے دستگیر، او کمزوروں کے ساتھ دینے والے مولا، تو نے یوسف علیہ السلام پر الزام جب لگا تو اس کی صفائی کا اعلان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا ان کی برات کا اعلان کیا ہے۔ اے الہ العالمین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر الزام لگا، تو نے اس کی برات کا اعلان کیا ہے، اور آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اشک بہار آئی ہے، اور میں بھی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب کہ عرش بری سے، جب تک کہ عرش بری سے میری تطہیر کا اعلان نہ ہو جائے، میری برات کا اعلان نہ ہو جائے۔ اے الہ العالمین، میں دنیا والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہوں گی اپنی صفائی کے متعلق، میں تو صرف تیری بارگاہ میں فریاد کر رہی ہوں، کیونکہ تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 17 دن گزر گئے روتے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 ماہ گزر گیا، پہلے ہی اس قدر جسم کمزور تھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت کے اندر جیسے کہا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پہنچ جاتی ہیں، اور ادھر مدینے کے اندر کوہرام برپا ہے، لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں پیغمبر کی گھر والی کا، کوئی کہتا ہے کردار مشکوک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، منافقین کے ہاتھ بات لگی ہوئی ہے اور انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے، اور جو مخلصین ہیں اور جو میرے کملی والے پیغمبر کے سچے جانثار ہیں وہ اس کرب کے اندر، اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ اب کرے تو کیا کریں، بات کیا کریں، اور کس طرح کریں، اور کس طرح صفائی دیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی میٹنگ بلائی۔